بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی نیکسٹ لیکچر ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل اینڈ انجوائنگ دا کورس. ہم نے اس میں بہت انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں اور کچھ چیزیں ہم نے ایسی بھی دیکھی ہیں جو ہمارا خیال تھا انیشلی کہ شاید اس لیول پہ اسٹوڈنٹس کو ڈسکس کی جائیں یا نہ کی جائیں، میری ٹیم اور جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں. بٹ وی ریئلائزڈ کہ یہ جو چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے آئٹمس خاص طور پہ جو یہ پچھلے 2-1 لیکچرز میں آئے ہیں، یہ مناسب ہے کہ ان کو اسی لیول پہ ڈیل کر کے انٹروڈیوس کر دیا جائے، کیونکہ آگے جب چلتے ہیں جو لوگ لیٹس سے ماسٹرز یا آگے ریسرچ میں بھی جائیں گے تو وہ موقع نہیں ملے گا ان ایشوز کو، ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کا. تو اس لیے ہم نے وی ٹک دی اپرچونٹی کہ ہم اس کو انٹروڈیوس کر دیں ابھی اسی لیول پہ. تھوڑا سا آپ کو فیملیرٹی ہونی چاہیے ان چیزوں کے ساتھ. اور دوسری بات آپ نے غالباً یہ بھی نوٹس کی ہوگی کہ ہم لوگ بہت سلو اس کو لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ آلدو جیسے میں بات کر رہا تھا کہ یہ کوئی اے آئی از ناٹ اے راکٹ سائنس ایٹ آل بائی اینی مینس، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو تھوڑا سا آپس میں ڈسکس کر کے ذرا اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں وقتاً فوقتاً آپ سے ذکر کرتا رہتا ہوں اینڈ ان ادر لیکچرز آلسو کہ اس کو آئی انکریج لاٹ آف ڈسکشن. تو چونکہ یہ ذرا میکینزم ڈفرینٹ ہے، اس لیے میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اس کو وقتاً فوقتاً اس بات کو ریپیٹ کیا جائے دیٹ پلیز ڈو ایکچولی ڈسکس اٹ. چاہیں تو لیکچر کو روک کے پھر ڈسکس کریں، پھر آگے چلیں، اور اس میں اگر آپ کو کوئی چیز بات ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ اس میں یہ بات ایسے کہی گئی، آگے چل کے اس طرح کہا گیا ہے، تو کیا اس میں کوئی کانٹرڈکشن ہے یا کوئی نئی بات ہے، تو میں اس میں ہماری کوشش یہ رہی ہے ایز این اوور آل اسٹریٹجی، کیونکہ یہ انٹریکٹیو نہیں ہے تو ایک ہی بات کو مختلف انداز سے ذرا سا پیش کیا جائے تاکہ کسی کو ایک اینگل سے بات سمجھ آتی ہے، کسی کو دوسرے سے، کسی کو تیسرے سے، لیکن اس میں کنفیوژن کریٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو بھی ڈسکشن ہم کریں، ایک تو آپ آپس میں اس کو ڈسکس کریں، اور اس کے بعد آف کورس وہی جو ریڈنگ مٹیریل ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو آپ کو لائبریری فیسلٹیز یا جو انٹرنیٹ ہے اب وہ اس معاملے میں بہت آپ کے لیے یوزفل ہوگا. تو آگے چلتے ہیں جناب. ہم نے جو ڈسکشن ابھی تک کی ہے، ہم نالج ریپرزنٹیشن ریزننگ کے سب ماڈیول پہ کام کر رہے ہیں، KRR. دیکھتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے. ہم نے پچھلے لیکچر میں ریزننگ ٹیکنیکس، ریزننگ میکانزمس کے اوپر بات کی تھی، اور پہلے ہم نے کہا تھا کہ جناب ان کی جو ریزننگ ہے اس کے کیا کیا ٹیکنیکس ہیں، ان کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے، پھر اس کے مختلف ایگزامپلس دیکھے تھے. تو سب سے پہلے تو ہم نے بات کی کہ ریزننگ میں ہم نے کہا کہ جی سب سے کامن اور بہت اسٹرانگسٹ جو ہے وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے، کسی بات سے کسی دوسری چیز کو ڈیڈیوس کرنا، اخذ کرنا، وہ ہے ڈیڈکشن، لاجیکل ڈیڈکشن. کہ آپ ایک فیکٹ یا 2 فیکٹس یا 3 کے بارے میں آپ انفارمیشن رکھتے ہیں کہ پہلے تو پتا ہو کہ یہ فیکٹ ٹرو ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہے یا انفارمیشن ہوتی ہے کہ ان کی آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا مثلا امپلیکیشن، کہ اف اٹ از ریننگ یو ول کیری این امبریلا. یہ ایک لاجیکل کنکلوژن ہے اور لاجیکلی آپ ڈیڈیوس کرتے ہیں. یہ آ گیا ڈیڈکٹیو کی کیٹیگری میں. آپ جانتے ہیں کہ نمبرز کا میں نے ایگزامپل دیا تھا، نمبر 100 از گریٹر دین 50 اینڈ 50 از گریٹر دین 30. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یس 100 از گریٹر دین 30. یہ ویسے بہت کامن سی بات ہے لیکن اس کو لاجیکلی سمجھا دیتے ہیں. تو یہ آ گئی لاجیکل ڈیڈکشن. اچھا، اب لاجیکل ڈیڈکشن سے آگے چلتے ہیں تو ہم انڈکشن پہ آتے ہیں. انڈکشن جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ بیسکلی چیزوں کو جنرلائز کرتی ہے. جنرلائزیشن کیا ہے کہ آپ کچھ فنامنا آبزرو کرتے ہیں. ایگزامپل میں نے دی تھی پرندوں کی، کہ پرندے جو ہیں وہ کسی ایک کا ہم نے ایگزامپل لیا تھا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ لیٹس سے بلیک ہے، اور آپ 1 کو دیکھتے ہیں، 2 کو دیکھتے ہیں، 3 کو دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، تو آپ یہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو پرندہ ہے اس کا تو رنگ ہی یہ ہے. اب اس میں تھوڑی سی بات غور طلب یہ ہے کہ اٹس پاسبل کہ آپ کی کنکلوژن لاجیکلی تو کریکٹ ہے،
لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ریلیٹ کر رہی ہو ٹو بیسڈ آن یور اون ایکسپیرینسز اونلی. اگر آپ اسی کو کسی اور طرف لے کے چلے جائیں, کسی اور ڈومین میں ہوں یا کسی اور فزیکل لوکیشن میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ یہ کنکلوژن اور طرح سے ڈرا کی جائے. لیکن جنرلائزیشن وہ چیز ہے جو ہم روز مرہ عام زندگی میں اس کو صبح شام استعمال کر رہے ہیں, تو وہ جنرلائزیشن ہے, بہرحال ریزننگ کے لیے یوز ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا ایبڈکٹیو ریزننگ کا. ایبڈکٹیو ریزننگ کیا ہے؟ بیسکلی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کے پاس انفارمیشن ایک موجود ہے جس کی بیسس پہ آپ ایک قسم کی بیکورڈ چلنا چاہتے ہیں. پہلے کیس میں تو یہ تھا کہ یہ انفارمیشن ایسے آگے چلیں, اچھا بھائی فیصلہ کریں اب کیا کرنا ہے, اس کا افیکٹ کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہے. ایک یہ سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ بھئی یہ آپ کو فیکٹ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہو رہی ہے, اس سے ذرا چل کے ہمیں یہ تو بتاؤ کہ بھئی یہ کس وجہ سے ہوئی ہو سکتی ہے, ہاؤ اور واٹ کازڈ دس ٹو ہیپن. اور ایگزامپل ہم نے لی تھی, لیٹس سے دیٹ یو آر کیرنگ این امبریلا. آپ کو ایک امپلیکیشن آپ جانتے ہیں, ایک رول جانتے ہیں دیٹ یو ول کیری این امبریلا اف اٹ از ریننگ. اب اگر آپ صرف اسی بیسس پہ کہ امبریلا کو لنک کر دیں رین کے ساتھ, اور پھر آپ کو یہ کہا جائے کہ somebody از کیرنگ این امبریلا, تو آپ اسی کو ریورس یوز کر کے آپ کہیں کہ جناب اٹ از ریننگ, تو یہ جو انفرنس ہے, یہ جو آپ کی کنکلوژن ہے, یہ پلازیبل ہے, یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, کیونکہ چھتری کیری کرنے کی اور وجوہات بھی ہو سکتی. سو یہ ایک ایبڈکٹیو ریزننگ کی کیٹیگری ہے اور ہم اس کو روزمرہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ اینالوجیکل ریزننگ ہے. انالوجی پہ بیسڈ ہے, چیزوں کے درمیان سملیرٹیز اور ڈس سملیرٹیز کا موازنہ کرنا اور پھر فیصلہ کرنا کہ بھئی یہ جو کام میں نے کیا تھا پہلے ایسے کیا تھا, اب جو نیا کام دیا گیا ہے یہ اس سے ملتا جلتا ہے, تو یہ اس کے اندر کامن چیزیں ہیں, یہ ذرا ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو ڈپینڈنگ اپون کہ جی وہ کامن چیزیں زیادہ ہیں یا کم ہیں, اگر زیادہ ہیں تو آپ اسی انالوجی اسی ریزننگ کو دوبارہ بھی نئی پرابلم پہ استعمال کریں گے, اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کہیں گے ہاں بھئی یہ ایک نئی پرابلم ہے, اس کو آپ تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا جائے, نئے طریقے سے کیا جائے. ونس اگین یہ ہم روزمرہ زندگی میں ہم استعمال کر رہے ہیں ایز کامن ایوری ڈے لائف, آلسو ایز ویل ایز پروفیشنلس. یہ ہو گیا اینالوجیکل ریزننگ. کامن سینس ہے, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, وہی بات ہے. کامن سینس بھی ایک قسم کی مکسڈ ہے. ہماری اصل میں اس ساری بات سے آپ ایک بات اور غور کریں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک قسم کی مکسڈ املگم ہے مختلف چیزوں کا جو ریزننگ ہے. ہم اس میں سے کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے بیسڈ آن دیئر فیچرز ان کو ذرا سا غور سے دیکھیں کہ بھئی کون سی چیز کیا مطلب ہے اور کیا ہم اس کو آگے استعمال کر سکتے ہیں. تو کامن سینس کیا ہے, جس کے لیے میں نے سب سے جو اکثر بات کہتا ہوں, ہیورسٹکس بھی ایک کامن سینس ہی کی کیٹیگری کہی جا سکتی ہے, جس کے لیے ہمیں کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. ہم روزمرہ استعمال سے دیکھ سکتے ہیں, بچہ بہت جلدی سیکھ جاتا ہے کہ گرم چیز کے نزدیک جاؤ گے تو ہاتھ جلے گا, تو ایک یا دو دفعہ کرنے کے بعد اب وہ اس کے کامن سینس کے وہ پارٹ بن گیا, کبھی گرم چیز کے نزدیک نہیں جائیں گے. اور ہیورسٹکس وہ ہیں جو ہماری نالج, ہماری انفارمیشن اور ایکسپیرئنس کو ملا کے ہم نے کچھ ہیورسٹکس بنائی ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک کیٹیگری آف ریزننگ جو ہے وہ ٹائم سے ریلیٹڈ تھی. بیسکلی کنکلوژنس تو وہی ہیں, لیکن اس میں ایک نیا فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے. وہ فیکٹر یہ ہے کہ ٹائم کا, کہ ایک سیٹ آف فیکٹس, ایک فیکٹ یا ایک سیٹ آف فیکٹ ایک وقت پہ تو وہ ٹرو ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد, کچھ ٹائم کے بعد ان میں چینج آ جاتی ہے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وہ جو چینج ان فیکٹس کی بیسس پہ آئی ہے, کیا کنکلوژن ہمارا اب اپ ڈیٹ ہونا چاہیے یا نہیں. جس کے لیے اگزامپل میں نے دی تھی کہ آندھی ہے, ہوا چل رہی ہے, آپ نے کھڑکیاں کھلی ہیں کمرے کی اور آپ کے کرٹنز ہیں, پردے ہیں اور وہ پردے ہل رہے ہیں, تو آپ ایک فیکٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ the wind is blowing. کنکلوژن یہ ہے کہ the curtains will be moving اور swaying, وہ ہل رہے ہوں گے. فائن, that's good enough. لیکن کیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد لیٹ سے ہوا رکتی ہے, تو آپ کا وہ فیکٹ
جو کہہ رہا ہے کہ دا ونڈ از بلوئنگ، وہ فیکٹ اب ٹرو کی بجائے فالس ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فالس ہونے کا امپیکٹ جو آپ کے کنکلوژن پہ تھا اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو مونوٹونک اور نان مونوٹونک یہ بیسکلی اس طرح کے ریزننگ میکنزم کو ٹیکل کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں. مونوٹونک یہ کہے گا کہ ایک دفعہ جو انفارمیشن تھی ہم نے سسٹم میں فیڈ کر دی، تو اب یہ انفارمیشن وہیں کی وہیں رہے گی. نان مونوٹونک یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم سسٹم میں مزید فلیکسیبلٹی پیدا کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو انفارمیشن ہے اس کو ذرا وقتاً فوقتاً ری چیک بھی کرتے رہو، کہ اگر کوئی فیکٹ چینج ہو گیا تو اس کی جو امپلیکیشن ہے اس پہ بھی اثر ہونا چاہیے، یا اس کو امپروو ہونا چاہیے، یعنی ماڈیفائی یا ریموو، جیسے بھی آپ سمجھیں. تو یہ ہے مونوٹونک یا نان مونوٹونک، ٹائم سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد ہم نے لاجک کی بات کی. لاجک کا سنٹیکس وغیرہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے تھے. ہم نے ذرا لاجک کو ایک اور پرسپیکٹو میں دیکھا، جس میں ہم نے کہا کہ اس کا ایک سنٹیکس ہے کہ یہ چیز لکھی کیسے جاتی ہے. ایک اس کی سیمینٹکس ہے. سیمینٹکس کیا ہے؟ سیمینٹکس بتاتی ہے، جس کے میں نے اگزامپل دیا کہ the cat is driving the car. اب دیکھا جائے تو یہ سنٹیکس تو ٹھیک ہے، ایک آبجیکٹ ہے اور لکھا ہوا ہے کہ وہ اٹ از ڈرائیونگ دا کار، کوئی بھی آبجیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر سیمینٹکس کے طور پہ دیکھا جائے تو یہ ایک بالکل ہی ایبسرڈ سی بات ہے کہ بلی جو ہے وہ گاڑی کیسے چلا سکتی ہے. سو اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا ضروری تھا. اور اس کے بعد پروف سسٹمز کا ذکر ہم نے کیا. پروف سسٹم یہی ہے کہ جناب آپ کے پاس کچھ سنٹیکس ہے، کچھ سیمینٹکس ہے، جیسے ان کو ریپرزینٹ کرنا، اور پھر ان کا پروف ہے کہ اب ایک سے دوسرے کی طرف جانا جو کنکلوژنس ڈرا کرے گا. یہ لاجک کی بات کی ہم نے. اس کے بعد ہم نے رولز آف انفرنس کا ذکر کیا تھا. رولز آف انفرنس وہی ہیں موڈس پوننس، موڈس ٹولنس، اینڈ ایلیمینیشن اینڈ انٹروڈکشن. موڈس پوننس کیا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ گیون امپلیکیشن ہے کہ گیون سم انفارمیشن کنکلوڈ دا نیو انفارمیشن. موڈس ٹولنس کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ امپلیکیشن تو آپ کو پتہ ہے اور آپ کے پاس ایک اور ایڈیشنل انفارمیشن ہے جس کی بیسس پہ آپ بیکورڈ چل کے پروو کریں یا ڈس پروو کریں کہ وہ الفا ٹرو تھا یا نہیں تھا. اس کے بعد ہم نے وہی اینڈ انٹروڈکشن اور اینڈ ایلیمینیشن کی بات کی. اور فائنلی ہم نے ایک انفرنس ایگزامپل دیکھا تھا. تو یہ کچھ سمری اور ایک اوور ویو تھا چیزوں کا. آگے چلتے ہیں. ہم نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ایک اور چیزیں آج کی ڈسکشن میں کرنی ہے. یہ ٹاپک ہے، اس کو ہم ریزولوشن کہتے ہیں. ریزولوشن بیسکلی وہی ہے ڈیڈکشن میکنزم، کہ آپ کس طریقے سے چیزوں پہ آگے چیزیں کنکلوڈ کریں گے. لیکن اس میں ایک لمیٹیشن تھی، آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے مختلف رولز اپلائی کیے تھے. وہ کیا تھا کہ ہمارے پاس وہ 4 موڈس پوننس، موڈس ٹولنس، اینڈ انٹروڈکشن اور اینڈ ایلیمینیشن تھی. اور آپ کے پاس یہ میں نے ڈسکشن کی تھی کہ اس کو اگر آپ پرابلم اسپیس کی کیٹیگری میں کے انداز میں دیکھیں تو ہر ایک سچویشن میں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس کچھ بیسک ایکزیمس تھے، اسٹیٹمنٹ تھی، اور اس کے اوپر آپ نے وہ 3 یا 4 رولز اپلائی کیے تھے. رولز اپلائی کرنے کے بعد تو آپ کے پاس 4 آپشن بن جاتی ہیں کہ کون سا رول اپلائی کرو. آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے یہ تو رول اپلائی ہی نہیں ہو سکتا، دوسرا دیکھتے ہیں اپلائی ہو سکتا ہے، کر دیتے ہیں. پھر اس کے تو اس طرح آپ کی پرابلم اسپیس گرو کرتی ہے. آپ کرتے جائیے اور ممکن ہے جیسے ہم نے دکھایا تھا کہ ہم پروف کر سکتے ہیں کہ جی ایک ویریبل یا ایک اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے یا فالس ہے. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پرابلم کا سائز بڑا ہو جائے، آپ کے پاس جو گیون انفارمیشن ہے اس کے ویریبلس بڑھ جائیں، ٹھیک ہے، یا ان کی آپس کی ریلیشن شپ ذرا سی کمپلیکس ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہر سٹیج پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 آپ کے پاس بن رہے ہیں برانچنگ فیکٹر آ کے. تو بہت جلدی یہ پرابلم ایکسپینڈ کر جائے گی. اور یہ بھی ممکن ہے این ممکن ہے کہ آپ جو آپ نے رول سلیکٹ کیا تھا اپلائی کرنے کے لیے، لیٹ سے اینڈ ایلیمینیشن کا تھا یا اینڈ انٹروڈکشن کا تھا یا موڈس ٹولنس، کرتے کرتے آپ ڈیڈ اینڈ پہ چلے جاتے ہیں کہ یار یہ تو آپ نے ایک ایسی طرف چلے گئے جو پروف کی طرف نہیں جاتا، یا آپ کو کوئی سولوشن نہیں ملتا. تو وہی بات تھی کہ کرتے ہوئے سالو کرتے ہوئے آپ بہت سارے اننیسیسری رولز اپلائی کریں گے، اور جس میں سے کچھ ہو سکتا ہے ڈائریکشن یوزفل ہو یا کچھ ہو سکتا ہے نہ ہو. تو یہ اس کی لمیٹیشن تھی.
اس کو امپروو کیا جاتا ہے جب ہم ریزولوشن میں آتے ہیں. تو اس کے لیے طریقہ یہ سوچا گیا کہ یار ایسا کریں کہ ان کو ہم کسی ایک ایسی فارم میں لے آئیں جو بھی آپ کے پاس ایکسپریشنز موجود ہیں کہ اگر وہ ایک اسٹینڈرڈائز فارم میں آ جائیں, جس کا نام ہم نے دیا تھا کنجنکٹیو نارمل فارم CNF, اگر اس میں ٹرانسفر کر دیں, ٹرانسلیٹ کر دیں, تو پھر آپ کے پاس ایک ہی رول اس کی بیسس پہ ہم نے ڈیفائن کیا ہے جس رول کو ہم بار بار اپلائی کر سکتے ہیں. تو چاہے جائے کہ 4 رولز کی آپشنز رکھی جائیں, ایک ہی رول ہو اور وہ ان آپرینٹس پہ اپلائی کیا جائے. تو اس کو آپ اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھ سکتے ہیں, پرابلم سالونگ کیٹیگری سے, پرابلم اسپیس کی. سو ریزولوشن میں بیسکلی کیا کریں گے کہ آپ کو جو ایکسپریشن دیا گیا ہے اس میں ایک ہی رول ہے آپ کے پاس, اس کو ہم ریزولوشن رول کہتے ہیں. اور وہ لکھا اس طرح جاتا ہے, ڈیٹیل میں ہے کہ اف یو نو الفا اور بیٹا از ٹرو اینڈ دین یو آلسو نو دیٹ ناٹ بیٹا اور گیما از ٹرو, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفا اور گیما از آلسو ٹرو. تو یہ ایک ریزولوشن ہے, اس کو ہم آگے چل کے ذرا مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ہم اپلائی کریں گے. تو اس کے لیے میں نے یہ کیا جی کہ وی ہیو اے ٹروتھ ٹیبل جس کو ہم نے آپ کے سامنے کیا تاکہ وہ بات سمجھ آ جائے, جو ایک رول ہے جس کو ہم بار بار اپلائی کریں گے. تو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ اینڈ سی ہاؤ اٹ ورکس. یہ بیسکلی ریزولوشن رول ہے. ریزولوشن رول یہی ہے دیٹ الفا اور بیٹا از ٹرو. ایک یہ چیز اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہو, اور دوسری اسٹیٹمنٹ ہو کہ ناٹ بیٹا اور الفا یہ بھی ٹرو ہے. الفا اور بیٹا اینڈ ناٹ بیٹا اور الفا. تو اس میں سے آپ بیسکلی ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں ناٹ بیٹا کو اینڈ یو ول گیٹ الفا اور گیما. تو یہاں پہ آپ کے سامنے اس کا ٹروتھ ٹیبل ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس سلائیڈ میں. آپ دیکھ سکتے ہیں الفا بیٹا گیما 3 ویریبل ہیں, 2⁻³ 8 آپ کے پاس پوزیشن بن جائیں گی جو ان کی ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناٹ بیٹا کا کالم ہے, پھر الفا اور بیٹا کا کالم ہے. یہ آپ کے پاس پہلی اسٹیٹمنٹ آ گئی الفا اور بیٹا. تو جہاں جہاں یہ ٹرو ہے اس کو لے لیتے ہیں ہم, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا کالم ہے ناٹ بیٹا اور گیما, اس کا کالم دیکھ لیتے ہیں. اور ان کے کالمز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر جہاں یہ دونوں کالمز ٹرو ہوں تو جو الفا اور گیما کا کالم ٹرو ہوتا یا نہیں ہوتا. تو آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایسی سچویشنز ہیں جس میں اگر آپ دیکھیں ان کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ الفا یعنی تیسرے اور چوتھے کالم میں دیکھیے جہاں دونوں ٹرو ملے آپ کو, اس کے اگینسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوتھا کالم بھی بیسکلی ٹرو ہے. تو ہمارا جو ریزولوشن رول ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ الفا اور گیما, الفا اور بیٹا ٹرو ہو, اور دوسرا ہے ناٹ بیٹا اور گیما یہ دونوں ٹرو ہو, تو آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں, آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں بیٹا کو, اینڈ یو کین پروو دیٹ الفا اور گیما از آلسو ٹرو. اس کے بعد یہ نیکسٹ سلائیڈ ہے جس کو ہم کنجنکٹیو نارمل فارم کا نام دے رہے ہیں. میں نے ذکر یہی کیا تھا شروع میں کہ کنجنکٹیو نارمل فارم وہ ہے کہ اگر آپ کو جو پہلی اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں ان کو بیسکلی اگر ہم اس CNF فارم میں لے آئیں, پھر ہم وہ ریزولوشن رول, ایک ہی رول رہ جائے گا اور اس کو بار بار اپلائی کر پائیں گے. تو کنجنکٹیو نارمل فارم CNF کیا ہے, وہ ہے اٹ از این اینڈ آف اورز, یعنی ایکسپریشنز میں اینڈز ہوں گے, بریکٹس میں کہہ سکتے ہیں, اور ان تمام کو اور کیا گیا ہوگا. تو اگر آپ کے پاس 3 یا 4 اگر آپ کے پاس سب کلوزز ہیں تو وہ تمام کلوزز جو ہیں وہ اینڈز کی فارم میں ہونی چاہیے, اور ان تمام کلوزز کا آپس میں اور ہونا چاہیے. یہ ہے CNF کی بیسک فلاسفی. تو آپ کے پاس کوئی بھی ایکسپریشن اگر ہو, آپ نے اس کو CNF میں کنورٹ کرنا ہو تو وہ 2 یا 3 اسٹیپس کا پروسیس ہے, لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ کے پاس اینڈز اور اورز کی کمبینیشن آ جائے, ٹھیک ہے, تو اینڈز آف اورز آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی ان کی جو ایکسپریشنز ہیں وہ ان کو کس طرح ریپرزینٹ کرنا ہے. جب بھی آپ کے پاس آ جائے گا اب آپ وہ ایلیمینیشن رول اپلائی کر سکتے ہیں. تو بیسکلی اٹس این اینڈ آف اورز. ریزولوشن میں ہم نے کہا کہ اٹ ریکوائرز آل سینٹینسز ٹو بی کنورٹیڈ ان اے اسپیشل فارم کالڈ CNF. اگر آپ نے ریزولوشن پرنسپل اپلائی کرنا ہے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹینس ریٹن ان CNF ول لک لائک, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے انٹرنل ایکسپریشنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک فارم میں ہیں اور اس کے بعد ان کو اینڈ کیا گیا ہے. تو سارے کے سارے بیسکلی اورز ہیں جو بریکٹس میں ہیں, اور ان کو آپس میں اور کیا گیا ہے. تو اس لیے اس کو
اینڈز آف اورس کہا جاتا ہے. اب یہ ایکسپریشن جو آپ کے سامنے ہے اس میں جو آخری کلاز ہے رائٹ سائڈ پہ اس کو ایکچولی ہم نے لکھا تو صرف ڈی ہے, لیکن دیکھا جائے تو اس کو بھی اسی فارم میں لکھا جا سکتا ہے کہ اس کو اگر اینڈ کر دیا جائے ود اٹس اون کمپلیمنٹ تو وہی ایکسپریشن ہوگا, تو اس کو ایکچولی لکھا جا سکتا ہے اس طرح. تو یہ ہے سی این ایف فارم, کنجنکٹو نارمل فارم, جس میں ہم ایکسپریشنز کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں میں اس کو تھوڑا سا اور فردر سلائٹلی ایکسپلین کر رہا ہوں, جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کلوز ہے جو کہ ڈسجنکشن ہے, یعنی اور ہے آف مینی تھنگس, جیسے ہم نے دکھایا ہے کہ بی اور ناٹ سی, اس کو آپ کلوز کہیں گے. اور اس کے بعد لٹرلز ہیں, وہی جو یونٹس ہیں جس کو دیٹ میک اپ اے کلوز, دے آر کالڈ لٹرلز, اینڈ اے لٹرل از آئیدر اے ویریبل اور the negation. So you get an expression where the negations are pushed in as tightly as possible, then you have ors and then you have and and so forth. یہ literals ہوں گے آپ کے پاس. تو اب ہر ایک clause کو you can think of that as a requirement کہ بھئی آپ نے اس کو true prove کرنا ہے. So somehow the first clause has to be satisfied and it has different ways جس میں آپ کو satisfy کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس and of ors ہیں تو basically وہ جو اورز میں سے کوئی ایک بھی ٹرو ہو جائے گا تو آپ کے سارے کا سارا ایکسپریشن جو کہ اور میں ہے, تو جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے اس سی این ایف فارم کا کہ چونکہ یہ اینڈ آف اورز ہیں اور اور کی کیٹیگری میں اس کا مطلب اگر 10 لیٹ سے مثال کے طور پہ آپ کے پاس کلوزز ہیں جن کو اور کیا گیا ہے, تو کسی ایک کو بھی آپ اگر ٹرو کر دیں تو سارے کے سارے ایکسپریشنز ٹرو ہو جائیں گے, باقیوں کو انفیکٹ آپ کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. سو یہ اس کا ایک بینیفٹ بھی ہے. تو اس کے بعد ہم نے بات کی ہے اگلی سلائیڈ میں کنورژن ٹو سی این ایف فارم کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو ایروز ہیں, امپلیکیشنز ہیں, ان کو آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے, ریموو کرنا ہے. تو اس کے لیے سیدھا سادہ ایکسپریشن ہے کہ اے امپلائز بی دیٹ از اکویولنٹ ٹو ناٹ اے اور بی. اے امپلائز بی از دا سیم ایز ناٹ اے اور بی. دوسری سلائیڈ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک سیکنڈ سٹیپ بتا رہے ہیں. پہلے ہم نے امپلیکیشنز کو ریموو کیا, اس کے بعد ہم نے اس کو کہتے ہیں ڈرائیو ان نیگیشنز, یعنی جو نیگیشنز آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو اگر وہ بریکٹ کے باہر ہیں تو بریکٹ کے آپ ان کو اندر لے کے جائیں, اور یہ ڈی مورگنز کے لاز کے تحت آپ کر سکتے ہیں. ناٹ آف اے اور بی ایکولز ناٹ اے اینڈ ناٹ بی. اسی طرح دوسرا ڈیموگرافی ہے, آپ اس سے بہت زیادہ فیملیئر ہیں, زیادہ اس پہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں. اور تیسرا اسٹیپ یہی ہے کہ آپ کے پاس جو اور اینڈ ہے یو ہیو ٹو ڈسٹریبیوٹ اور اوور اینڈ. تو یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ اے اور بریکٹ میں بی اینڈ سی ہے. سو یہ سمپل رول لگا کے آپ نے بیسکلی ایکسپریشن کو اب سی این ایف میں کنورٹ کر دیا, یعنی اینڈ آف اورس. تو 3 اسٹیپس ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا. تو ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں, لیکن لیٹس جسٹ سی واٹ وی ہیو ڈن. ہمارے پاس جو انیشل سیٹس آف کلوزز تھیں ان کو ہم نے 3 اسٹیپس میں پہلے وہ امپلیکیشن کو ایلیمینیٹ کیا, ناٹ اے اور بی کر دیا. تو اے امپلائز بی مینس ناٹ اے اور بی. اسی طرح اس کے بعد ہم نے جو نیگیشنز تھیں ان کو ڈی مورگنز لاز اپلائی کر دیے, آپ سب جانتے ہیں. اور تیسرے میں آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور کو اینڈ پہ. تو آخری جو اسٹیپ کے بعد جو بھی آپ کا ایکسپریشن تھا وہ اب سی این ایف فارم میں کنورٹ ہو گیا. جب سی این ایف میں کنورٹ ہو جائے گا اب ہم اس پہ وہی رول امپلیکیشن والا رول لگا سکیں گے اور ہم اس کو بار بار اپلائی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ہمیں اپنا یا تو سولوشن ملے گا یا اسٹک اپ ہو جائے گا, لیکن رول ہمارے پاس ایک ہی رہے گا. تو یہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو یہ کنورژن کے 1-2 ایگزامپل شو کر رہا ہوں جس سے آپ کو اس بات کو تھوڑا سا مزید کنفرم کرتے ہیں. تو یہ کنورژن ٹو سی این ایف ہے. آپ کے پاس یہ ایکسپریشن آپ کے سامنے, اس میں لکھا ہے کہ اے اور بی امپلائز سی امپلائز ڈی. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس یعنی سی امپلائز ڈی ایک سب سے انر موسٹ ایکسپریشن ہے, اور اس کے بعد یہ بھی دیا ہوا کہ اے اور بی امپلائز سی امپلائز ڈی. اس کو سی این ایف میں کنورٹ کرنے کے لیے پہلے اسٹیپ میں ہم کرتے ہیں وہ جو ایروز کو جو ہم نے امپلیکیشنز کو ریموو کرنا ہے. تو جو سب سے انر موسٹ ہے رائٹ سائڈ پہ دیکھیے سی امپلائز ڈی, اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ناٹ سی اور ڈی.
ٹھیک ہے, یہ وہ بیسک رول ہے جو میں بات پہلے کر چکا ہوں. تو اس کو آپ نے ناٹ سی اور ڈی لکھا, اور اسی اسٹیپ 1 میں نے جو آؤٹر ایرو تھا اس کو بھی ایکچولی امپلیمنٹ کر دیا, اس کو ریموو کر دیا. وہ کیسے ریموو کیا کہ پہلے ایکسپریشن کا ناٹ لیا اور دوسرے ایکسپریشن سے اور کر دیا. سو ناٹ آف اے اور بی, اور اس کے بعد اور لگا کے یہ جو اندر کا ایکسپریشن تھا اس کو ایز اٹ از رہنے دیا, لیکن اس میں بھی سی امپلائز ڈی کو کنورٹ کر دیا. تو یہ پہلے اسٹیپ میں ہم نے دونوں جو ایروز تھے ان کو ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا. اس پہ ذرا دیکھ لیجئے, دیر شوڈ بی نو کنفیوژن آن دس. اس کے بعد اسٹیپ 2 میں سمپل ہم دیکھ رہے تھے کہ جی ڈرائیو ان ہم نے کہا تھا نیگیشنز, یعنی ایسے ایکسپریشنز, ایسی کلوزز جس میں کہیں ناٹ جو ہے وہ بریکٹ کے باہر ہے تو اس کو آپ بریکٹ کے اندر لے کے جائیے یوزنگ اسٹریٹ فارورڈ ڈی مارگنز. تو ڈی مارگن کا پہلا وہی ہے کہ جی ناٹ آف اے اور بی از دا سیم ایز ناٹ آف اے اینڈ ناٹ آف بی, اور اسی طرح رائٹ سائڈ کا جو ایکسپریشن ہے ان دونوں کو کر دیجیے. تو دس از اسٹیپ نمبر 2. اب صرف سیدھا سیدھا رہ گیا کہ آپ کے پاس جو اور ہے درمیان میں, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اینڈس پہ. تو وہی آپ کے سامنے ہے کہ آپ یہ ایک لیفٹ ایکسپریشن لیں اور اس کو آپ اور کر دیں سی اور ڈی کے ساتھ. تو ناٹ اے کو لیا آپ نے اور اس کو آپ نے سی اور ڈی کے ساتھ اور کیا, اور پھر ناٹ بی لیا اور اس کو سی اور ڈی کے ساتھ آپ نے کمبائن کر دیا. تو یہ جو آخری ایکسپریشن ہے دس از این اینڈ, دس از این اینڈ آف اورس, یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایک سمپل کنورژن ہے سی این ایف میں. یہ تو ہم نے دیکھ لی کنورژن. اب اس کے ذرا ریزولوشن کی طرف چلتے ہیں, اور اس کا اصول وہی ہے کہ آپ نے کہا کہ جناب پروف بائی ریفیوٹیشن کیا ہوتا ہے, یا ریزولوشن بائی ریفیوٹیشن, کہ آپ یہ بھی بہت میتھس میں بہت کامن ہے, آپ کرتے آئے ہیں, سننا بھی ہوگا, کہ آپ اسیوم کر لیتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ جی یہ ایکسپریشن دیا گیا ہے, کین یو پروو ایس از ٹرو, کوئی بھی ایکسپریشن ہے پی اور ایس, آر اینڈ ایس اور وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ایکسپریشن ہے, تو کین یو پروو ایس. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایس کو پروو کرنے چلیں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ جو گیون ایکسپریشنز ہیں ان کو آپ کمبائن کرتے جائیں اور وہ رول لگاتے جائیں جو آپ کے پاس ہم نے دیا ہے ریزولوشن کا. تو ایک تو یہ طریقہ ہوگا سیدھا سادہ. ایک طریقہ اور بھی ہے, وہ ایک لحاظ سے بیکورڈ چلنے والا ہے. وہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ ٹرو ہے, یعنی آپ ایس پروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ اسیوم کر لیتے ہیں, اپنی گیون اسٹیٹمنٹ میں یہ ایڈ کر دیتے ہیں اسمپشن کہ جی ایس پروو کرنا, آپ کہتے ہیں ناٹ ایس از ٹرو, اس کا اپوزٹ کو ٹرو اسیوم کر لیتے ہیں. اگر وہ اسمپشن لینے کے بعد اور وہ رولز اپلائی کرنے, باری باری اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ کو کانٹراڈکشن مل جاتی ہے کہ بھئی سوچا تھا کہ ناٹ ایس از ٹرو لیکن لگ رہا ہے کہ ایس بھی آ گیا, اس کا مطلب ہے آپ کی جو انیشیل اسمپشن تھی وہ غلط تھی. اس کو کہتے ہیں پروف بائی ریفیوٹیشن, کہ ہم نے ایک اس کے اپوزٹ بات سوچ لی, اس کی بیسس پہ ساری ریزننگ کی, اگر وہ بات سچ پروو ہو گئی اور ایس واقعی ہی وہ پروو نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے کہ ایس پروو نہیں کیا جا سکتا, ہماری انیشل اسمپشن واز ٹرو, یو کی ناٹ پروو ایس فرام دوز گیون اسٹیٹمنٹ. لیکن اگر کہیں چلتے چلتے آپ کو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں, وہ اسمپشن کہ ایس ٹرو تھا آپ نے پروو کر دیا, اور ناٹ ایس آپ نے اسیوم کیا ہوا تھا, ایک وقت میں دونوں چیزیں ٹرو نہیں ہو سکتی, دیر فور واٹ یو ایکچولی اسیوم از رانگ. تو اصل اصول ساری بات کا ریزولوشن بائی ریفیوٹیشن یہی ہے کہ آپ اپوزٹ کو اسیوم کر لیتے ہیں. تو جس کے لیے ہم نے اب ایک ایگزامپل ہے جس کو ہم اسی طرح سے پروو کرتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ایک چارٹ ہے, ہم نے لیفٹ اور رائٹ پہ کچھ فارمولاز لکھے ہیں, اور رائٹ سائڈ پہ بیسکلی وہ گیون ایکسپریشنز ہیں. اب اور ہمیں کہا یہ گیا ہے, ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو پروو آر, کہ آر ٹرو ہے, ٹھیک ہے. تو رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو جو گیون آپ کے پاس چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ پی اور کیو
یہ آپ کو ٹرو دیا گیا ہے, یعنی یہ ٹرو ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہے that P implies R, یہ بھی ٹرو ہے, آپ جانتے ہیں, یعنی گیون ہے. اور تیسری بات یہ کہ Q implies R, یہ بھی ٹرو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 آپ کو پاس کلوزز ہیں جن کی بیسس پہ آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ R ٹرو ہے. سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ یہی جو کلوزز ہیں ان کو آپ نے سب سے پہلے CNF میں کنورٹ کرنا ہے. تو P اور Q جو ہے obviously وہ اٹس این اینڈ آف, تو اس میں دس از آلریڈی CNF, اس کو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سے آپ کو جو ریموو کرنا ہے وہ امپلیکیشنز والے ہوں گے. تو P implies R, یہ سیکنڈ آپ کو گیون تھا. تو P implies R کو اگر دیکھا جائے تو وہی ریفیوٹیشن جو ہم نے اوپر بات کی تھی پہلے رولز میں, اس کو آپ لکھ سکتے ہیں not P اور R. P implies R کو آپ لکھ سکتے ہیں not P اور R, ہم اوپر پروو کر چکے ہیں آلریڈی. اور تیسرا جو آپ کو گیون ہے وہ Q implies R ہے. تو اس کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں CNF فارم میں انڈیویجول کہ not Q اور R. تو Q implies R can also be written as not Q اور R. تو therefore یہ پہلے اسٹیپ میں ہم نے انہی ایکسپریشنز کو, انڈیویجول کلوزز کو, یہ سمپل ایگزامپل ہے, ہم نے اینڈز آف اورز میں کنورٹ کیا, یعنی یہ سارے کے سارے بیسکلی اورز بن گئے. اب آگے چلتے ہیں جناب اور اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے R کو پروو کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, آپ not R کو نیگیٹڈ کنکلوژن کو اپنے سسٹم میں ایڈ کر دیں گے. تو اب آپ کے پاس 4 چیزیں آ جائیں گی, وہ 3 وہ اور یہ چوتھی یہ. آپ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اوپر اب ہم وہی رول اپلائی کریں گے کہ جس کو ہم نے کہا تھا کہ وہ جو ریفیوٹیشن رول ہے کہ الفا اور بیٹا ٹرو دیا جائے اور پھر ساتھ ناٹ بیٹا اور گیما ٹرو ملے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بیٹا کو ایلیمنیٹ کر کے الفا اور گیما کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو لیٹ سی ویئر دس کین بی اپلائڈ. اگر آپ 1 اور 2 کو دیکھیں, پہلی جو 2 اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ P اور Q ہے اور پھر ناٹ P اور R آپ کے سامنے ہے. یہاں سے آپ P کو ریزالو کر کے یو کین ایکچولی گیٹ Q اور R, اسٹریٹ فارورڈ ہے. ریزولوشن رول اپلائی کیا. اس کے بعد ریزولوشن رول جو ہے وہ آپ دیکھیے 2 اور R پہ اپلائی کرتے ہیں. تو 2 اور R پہ ہم نے اپلائی کریں گے. ویسے بھی بائی آبزرویشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ناٹ P اور R ہے, اس میں سے R ریزالو ہو جائے گا, آپ کو ناٹ P مل جائے گا. ابھی تک ہمیں R کے اگینسٹ R ہمیں کوئی ویلیو ایسی نہیں آئی. لیٹس اپلائی دا سیم ریفیوٹیشن رول ٹو 3 اور 4. 3 اور 4 میں کیا مل رہا ہے, آپ نے R کو ریزالو کیا, ناٹ Q آپ کو مل گیا, پریٹی اسٹریٹ فارورڈ. 8ویں میں کیا کرتے ہیں, 8ویں اسٹیپ پہ اب آپ اپلائی کرتے ہیں 3 اور 4 کو. 3 اور 4 پہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کیا مل رہا ہے جی, یو آر گیٹنگ ناٹ Q, وہ ہم نے آلریڈی کر دیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھا جائے تو ناٹ Q جو ہے, ناٹ Q سے آپ کو جو اگلا ایکسپریشن ملا وہ 5 اور 7 کا ہے. تو اگر آپ 5 اور 7 کو ذرا دیکھیے تو 5 اور 7 میں Q ایلیمنیٹ ہو رہا ہے, اور Q ایلیمنیٹ ہو گیا تو آپ کو R مل گیا. اب دیکھیے ٹرائی اینڈ کمپیئر اسٹیٹمنٹ نمبر 4 اور 8. 4 میں آپ نے کہا تھا کہ ناٹ R ٹرو ہے بھائی, لیکن آپ کے جو تھیورم تھا, جو آپ کے پاس رول اویلیبل ہے, اس نے R پروو کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں ناٹ R اور R دونوں ٹرو نہیں ہو سکتے. ون آف دس ہیز ٹو بی رانگ. تو ہمارا اسمپشن کیا تھی کہ ناٹ R ہم نے خود اسیوم کیا تھا, جس کا مطلب وہ نیگیشن غلط تھی. ایکچولی R ٹرو ہے اور ہم اس کی بیسس پہ کہتے ہیں کہ یس R ہیز بین پرووڈ. یہ ہے بائی ریفیوٹیشن. اگلی سلائیڈ میں میں نے اسی کو ذرا ایک اور انداز سے ڈسکس کیا ہے کہ یہی جو آپ نے R کو پروو کیا ہے اس کو ہم 2 انداز سے کر سکتے تھے. رائٹ سائڈ پہ تو وہی ایکسپریشن ہے, وہی سیکوینس ہے جو ہم نے اسے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا. ذرا دیکھیے کہ ہم نے 5 میں Q اور R نکالا, اس کے بعد ناٹ P دیکھا, پھر ناٹ Q دیکھا, اور R کو ہم نے ایکچولی ٹرو پروو کیا. اچھا جو لیفٹ سائڈ پہ ہے اس میں دیکھیے کہ ہم نے پہلے 4 سٹیپس تو کامن ہیں کیونکہ پہلے آپ نے کنورٹ کیا اور پھر ناٹ R اسیوم کیا.
اس کے بعد اسٹیپ نمبر 5 پہ دیکھیے لیفٹ سائڈ پہ آپ ناٹ کیو کو 3 اور 4 یعنی 3 اور 4 جو آپ کے پاس اسٹیٹمنٹس کہہ لیجیے اس میں سے آپ نے ناٹ کیو کو آپ نے نکال لیا, یعنی آر کو آپ نے 3 اور 4 میں سے ناٹ کیو جو ہے وہ آپ کو ریزالو ہو کے آر ریزالو ہو گیا, ناٹ کیو آپ کو ملا. تو اسٹیپ 5 اگر جو پہلے ہم نے کیا تھا ہم نے کیو اور آر کو کمبائن کیا تھا تو دیٹ پروبیبلی واز این اننیسیسری اسٹیپ. اب اسٹیپ 6 دیکھیے کہ جب آپ کو ناٹ کیو مل گیا, ٹھیک ہے, تو اب آپ 3 اور 4 کو کمبائن کیا تھا تو وہ ملا, اب آپ 1 اور 5 کو کمبائن کیجیے. 1 اور 5 سے آپ کو کیو ریزالو ہو جائے گا تو پی مل جائے گا. جب پی مل گیا, ٹھیک ہے, تو اب آپ 2 اور 6 کو ذرا دیکھیے. 2 اور 6 میں آپ پی ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں تو آر مل گیا. تو آبویسلی جو بات کہنے کی ہے وہ یہ کہ حالانکہ یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے, ویری اسٹریٹ فارورڈ, لیکن اگر آپ ٹوٹل اسٹیپس دیکھیں تو ہم نے ایٹ لیسٹ 12% کے قریب 12.5% ٹو ایگزیکٹ آئی گیس کہ 8 میں سے ایک اسٹیپ کو ریموو کر دیا 1/8, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اپنے ریزولوشن کے حساب سے چلیں تو یہ اگر اسٹیپ 4 کے بعد سے کاؤنٹ کریں تو پہلے آپ نے 4 اسٹیپس میں اس کو سالو کیا تھا, ابھی آپ نے اس کو 3 میں کر دیا, تو 25% آپ نے امپروومنٹ کی. لیکن کیا پوائنٹ ہے کہ ملٹیپل طریقے ہیں آر کو پروو یا ڈس پروو کرنے کے, جس بھی طرح ہم چلیں. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے جو میں بات پہلے کہہ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ آپ اننیسیسری اسٹیپس میں آپ اپنے سسٹمز کو لے کے چلتے ہیں اور پروو یا ڈس پروو کرتے ہیں. بیشتر اس کے کہ میں اپنی نئی سلائڈ پہ اور ایک ایگزامپل ڈسکس کریں, صرف وہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ حالانکہ چھوٹا سا ایگزامپل تھا, آپ نے ایک جگہ ایک اسٹیپ کو ایلیمینیٹ کیا ہے. اب ہمارے پاس کوئی طریقہ ایز سچ کنٹرول نہیں ہے میکینزم کا کہ ہم یہ کہیں کہ اچھا بھائی یہاں پہ یہ رول اپلائی کرو. ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے بائی آبزرویشن ہم دیکھ رہے ہیں, اور کبھی ہماری آبزرویشن اچھی رہے گی, کبھی نہیں رہے گی. لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ یہ وہی ایگزامپل اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں پریویسلی ہماری ڈسکشن سے کہ میتھمیٹکس والے انٹرسٹڈ اس چیز میں ہوتے ہیں کہ آپ کو تھیورم کا پروو مل جائے, کبھی آر پروو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. دیٹ ون وے. دوسرا کیس یہ, اب اس میں بھی چلتے چلتے 2 راستے ہیں فی الحال اس چھوٹی سی ایگزامپل, اور اگر کمپلیکس ہوگی تو ظاہر ہے اس میں ملٹیپل راستے ہو سکتے ہیں. تو کیا کوئی طریقہ ہے, ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ تھوڑا سا اپنی سرچ کو قابو میں رکھا جا سکے. بٹ اینی وے وی ول ڈسکس اٹ ایز وی گو along. تو یہ ایک اور ایگزامپل ہے میں نے جس میں ہم نے ایک اور پروف کو بائی ریفیوٹیشن ہم نے جو ایگزامپل لی ہے آپ کے لیے. تو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ سلائڈ اگین. یہ ایک اور ریزولوشن کی ایگزامپل ہے. ہمارے پاس 3 ایکسپریشنز ہیں, P implies Q and then P implies R and not R implies not Q. تو ان کو پہلے تو ہم نے CNF میں کنورٹ کیا, جس میں آپ دیکھیے کہ P implies Q یہ جو بریکٹ ہے. تو سب سے پہلے آپ جو ایروز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں. تو جو انٹرنل آپ نے ایروز تھے پہلے کلاس کے, اس کو آپ نے ناٹ P اور Q کر دیا. پھر اس کے بعد جو آؤٹر جو آپ کو ایرو تھا اس کو ایلیمینیٹ کیا اسٹیپ 2 میں. تو آپ دیکھیے ناٹ آف ناٹ P اور Q اور Q, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے CNF میں, تو یہ تو پہلا ہو گیا, یعنی ایروز ریموو کیے. اس کے بعد آپ نے جو یہ نیگیشن تھی باہر, اس کو آپ نے اسٹیپ نمبر 3 میں یو ٹوک اٹ ان سائڈ یوزنگ ڈی مارگنز. تو اب یہ بن گیا P اینڈ ناٹ Q, اور اس کے ساتھ اور Q رہ گیا, وہ تو ٹھیک ہے 3 اسٹیپس. اور چوتھے اسٹیپ میں آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور کو اوور دی اینڈس. تو آپ کے پاس جو ایکسپریشن ملا وہ چوتھے پوائنٹ پہ آپ کو یہ مل رہا ہے P اور Q اینڈ ناٹ Q اور Q. اب یہ ناٹ Q اور Q جو ہے یہ بیسکلی آپ جانتے ہیں لاجیکلی 1 ہے. تو ایکسپریشن جو ہے پہلے والا بالکل اوپر والا ایکسپریشن, اٹ کین ایکچولی بی ریڈیوسڈ ٹو جسٹ سمپلی P اور Q. اور پھر دوسرے کو دیکھ لیجیے P implies R کا مطلب ہے ناٹ P اور R. اور تیسرا جو ایکسپریشن ہے آپ دیکھ لیجیے, اس میں آپ کے پاس ایک سمپل امپلیکیشن ہے, اس کو آپ اور ناٹ Q سے ریپلیس کر سکتے ہیں. اگلی سلائیڈ میں ہم نے انہی کی بیسس پہ ہم نے R کو پروو کرنے کی کوشش کی ہے
تو لیٹس جسٹ ٹیک اے لک ایٹ دیٹ ویری بریفلی. آپ نے کہا Q اور P یہ گیون ہے, اس کے بعد ناٹ P اور R, اور تیسرا R اور ناٹ Q. کیونکہ R پروو کرنا ہے تو وی ایکچولی اسرٹ دی نیگیشن آف R, ریزولوشن ہے بائی ریفیوٹیشن. ناٹ Q اسیوم کیا, ناٹ R. اس کے بعد دیکھیے 3 اور 4 کو اگر آپ ذرا کمبائن کر کے دیکھیے تو اس میں سے R کو ریزالو کیا جا سکتا ہے, آپ کو ناٹ Q ملے گا. دیٹس اسٹیپ نمبر 5, آپ نے R کو پروو کرنا ہے. دین نیکسٹ یو لک ایٹ 1 اینڈ 5. کیونکہ Q آپ کو مل گیا تھا, یہاں سے اگر آپ دیکھیے 1 اور 5 میں سے تو Q کو ریزالو کیا جا سکتا ہے اور آپ کو P مل جائے گا. یعنی 1 اور 5 کو کمبائن کیا, اب آپ کو جو کہ P مل چکا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ 1 اور اب آپ 2 اور 6 کو, ناٹ P اور R ہے آپ کے پاس اور P آپ کو مل گیا, اس میں سے آپ نے P کو ایلیمینیٹ کر دیا اینڈ یو گیٹ R. تو اب ونس اگین 4 اور اسٹیٹمنٹ نمبر 4 دیکھیے, اسٹیپ نمبر 4 اور 7 دیکھیے, تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ٹرو ہو سکتی ہے, دونوں ایک وقت میں ٹرو نہیں ہو سکتی. تو جو چیز ہماری assumption ہے وہ غلط تھی, وچ واز اسٹیپ نمبر 4, یعنی ہم نے R کو پروو کر دیا. تو جناب یہ ہے ہماری ڈسکشن آن پروف اسٹریٹجیز, اور ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. وہی بات کہ یہ جو ہم ایکسپریشن ہم نے بنا لیا, کنورٹ کر دیا CNF میں, 3-4 اسٹیپس دیکھے, اس کے بعد پروف کیا. الٹیمیٹلی کیا ہے, ہمارے پاس ایک ہی رول رہ گیا, ریفیوٹیشن والا جو ریزولوشن کا رول ہے, اور اس کو ہم بار بار اپلائی کرتے ہیں. ہمارے پاس 3 یا 4 انیشل اسٹیٹمنٹس ہیں, کلازز کہہ لیجیے, جن کو آپ نے کنورٹ کیا وہ پھر بڑھتی جاتی ہیں اینڈ سو فورتھ. تو اصل بات یہ کہ اب کمپیریزن کیجئے, پہلے جہاں پہ آپ کے پاس 4 تھے, یہاں پہ اب آپ کے پاس ایک رول اپلائی کرنے کو ہے. لیکن کوشچن پھر بھی یہی آتا ہے کہ کیا ایک رول کو اب جیسے جیسے ایکسپریشنز بڑھتے جاتے ہیں آپ بار 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 اس پہ اپلائی کریں گے, کیا اس کو کوئی کنٹرولنگ میکنزم ہے, کوئی طریقہ ہے کہ یار اس کو ذرا سا ریڈیوس کر دیا جائے, تاکہ آپ کو وہی والی بات ہے کہ بے تحاشا ان نیسیسری ڈائریکشنز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں, 1 یا 2 ہمارے پاس ایسی کنٹرولنگ کہہ لیجیے یا ہیورسٹکس ہیں ایک لحاظ سے, جن کی بیسس پہ ہم 8 ٹائمز آؤٹ آف 10 اور 9 ٹائمز آؤٹ آف 10 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہاں یہ چیز آپ کی سرچ کو ریڈیوس کر دے گی. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک آپ کہتے ہیں یونٹ پریفرنس. یونٹ پریفرنس کیا ہے؟ بیسکلی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ جو ریفیوٹیشن آپ نے رول اپلائی کرنا ہے, اس کو جو سمپلسٹ ایکسپریشن ہے, کلوز ہے, اس پہ اپلائی کیا جائے. یعنی جس میں مثال کے طور پہ صرف ایک ہی لٹرل آتا ہو, تو پہلے اس کو چوز کر لو. کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک, اگر پرابلم اسپیس کی ڈومین کی سینس میں بات کی جائے, تو آپ کے پاس شروع میں 3 ایکسپریشنز تھے, ایک سٹیپ ایڈ کیا تو 3 پلس ایک اور آ گیا, ایک اور آ گیا, تو آپ کے پاس جو ایکسپریشنز کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو ایک سے دوسرے سے تیسرے چوتھے, تو آپ کے پاس ایک تو وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے, آپ کی پرابلم اسپیس ایکسپینڈ ہو رہی ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اسے ایسا کرو کہ جو اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ جو ریفیوٹیشن رول ہے یہ ان میں سے کس کلاز پہ اپلائی کیا جائے. تو پہلے وہ سلیکٹ کرو جس میں لٹرلز کم سے کم ہو. تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جو مزید اس کے آگے جو آپ کو امپلیکیشنز اس کی ملیں گی, اس کا جو رول کا افیکٹ آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ جو مزید شاید ایکسپریشن کو کمپلیکیٹ نہ کرے, ایڈ نہ کرے. تو پہلے تو یعنی ایک لحاظ سے سمپلسٹی کی طرف بات ہو رہی ہے کہ ایسا چوز کرو جس میں ایک آدھ کم جس کے اندر لٹرلز ہوں. دوسرا جو کنٹرولنگ میکنزم ہے وہ بیسکلی یہ کہہ رہا ہے کہ یار ایسی کوشش کرو, ایسے ایکسپریشن کو پہ اس رول کو اپلائی کرو جس میں وہ جو آپ نے, چونکہ بائی ریفیوٹیشن کر رہے ہیں نا, تو ہم نے اسیوم کیا تھا کہ ہم نے ایس کو پروو کرنا تھا, تو ہم ناٹ ایس اسیوم کر لیا تھا کہ بھئی یہ ٹرو ہے. تو ایسے ایکسپریشنز جن میں ناٹ ایس کا استعمال ہو ان پہ بار بار اس رول کو اپلائی کرو. پہلے تو یہ کہ ایسے رولز, ایسی ایکسپریشن دیکھو جن کے لٹرلز کم ہو,
اور دوسری بات یہ کہ آپ ناٹ ایس والے جو ایکسپریشن ہیں ان کو چوز کریں اور ان پہ اس رول کو بار بار اپلائی کریں. اس سے کیا ہوگا, لائکلیہڈ یہ ہے کہ اگر وہ ناٹ ایس کو بار بار اگر آپ کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ 9 ٹائمز آؤٹ آف 10 اور 8 ٹائمز آؤٹ آف 10 آپ کو ناٹ ایس کہیں نہ کہیں جا کے بتا دے گا کہ اپنی اسی کے اپوزٹ بات آ جائے گی کہ آپ نے اسیوم کیا ہوا کہ ناٹ ایس جو ہے وہ ٹرو ہے, لیکن پتہ چلتا ہے اگر اس پہ بار بار کام کیا جائے کہ ناٹ ایس کہتا ہے نہیں بھائی میں تو ٹرو ہوں ہی نہیں, یعنی خود ہی وہ کانٹرڈکشن پہ آ جاتا ہے. تو اس سے آپ ذرا غور کیجئے کہ اب آپ کی جو میکنزم ہے کنٹرولنگ میکنزم اور سرچ وہ تھوڑی سی کم ہو گئی. انسیڈنٹلی جتنے تھیورم پروورز ہیں سافٹ ویئر وائز اینڈ ادر وائز, وہ بیسکلی اسی پرنسپل کو استعمال کرتے ہیں کہ ایک آپ نے ریفیوٹیشن رول بنا لیا, سی این ایف میں کنورٹ کیا, اور پھر اس کو جو کنٹرولنگ میکنزم ہے اس کو یہ کہہ دیا کہ جو ایکسپریشنز آ رہے ہیں ان کے اوپر یہ 2 رولز ہیں, یہ رولز آف تھم کہہ لیجیے, یہ اپلائی کرو تاکہ آپ اپنے پروف پہ جلدی پہنچ سکیں. تو جناب یہ ہماری تقریباً آج کی جو ڈسکشن ہے یہ اس کا ایک آلموسٹ فائنل پوائنٹ تھا جو ہم بتانا چاہ رہے تھے. تو ہم ذرا لیٹس ریویو واٹ وی ہیو ڈسکس سو فار, اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو جناب آج جو ہم نے ڈسکشن کی اس میں ہم نے ریزننگ کے اوپر کافی ڈیٹیل بات کی ہے. ریزننگ کے اوپر ہم نے یہ بات کی کہ جناب ریزننگ کی ٹیکنیکس یا میکنزمس کیا ہیں, اور یہ اسی تقریباً ڈسکشن کی اب ہم کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں کہ نالج ریپرزنٹیشن اینڈ ریزننگ KRR کا جو سب ٹاپک ہے آج ہم اس کو تقریباً ہم نے سارا کور کر لیا. ہم نے ڈسکس کی ڈفرینٹ ٹائپس آف ریزننگ, جس میں ہم نے کہا کہ جناب ڈیڈکٹیو ریزننگ سب سے اسٹریٹ فارورڈ, سب سے کامن اور لاجیکلی پروویبل ہے, ایک بات سے دوسری بات کو اخذ کرنا, یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے. اس کے بعد ہم نے ذکر کیا انڈکٹیو ریزننگ ہے. انڈکٹیو ریزننگ جنرلائزیشن کا نام ہے. آپ 1,00,000 آبزرویشنز کے بعد آپ ایک چیز کنکلوڈ نہیں کرتے. ان جنرل آپ 10, 15, 20 کی بیسس پہ, 50 کی بیسس پہ آپ ایک کنکلوژن ایک جنرلائز کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہر دفعہ ہی ایسے ہوگا. یہ کوئی لاجیکل نہیں ہے لیکن بائی آبزرویشن بائی ایکسپیرئنس ہے. اس کے بعد ایبڈکٹیو ریزننگ ہے. ایبڈکٹیو بھی ایگزیکٹ نہیں ہے, یہ کنکلوژن سے بیکورڈ چل کے, ایگزامپل کے طور پہ جو ہم نے ذکر کیا تھا, ہم نے کہا تھا پلازیبل انفرنس ہے کہ ممکن ہے کہ آپ نے چھتری اس لیے استعمال کی کہ بارش ہو رہی ہے. یو کانٹ ڈیفینیٹیولی سے کہ جی بارش ہو رہی ہے, اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایبڈکٹیو ریزننگ تھی. پھر ہم نے اینالوجیکل ریزننگ کا ذکر کیا کہ بائی کمپیریزن سچویشنز کو, سملیرٹیز اور ڈس سملیرٹیز کو آپ آپس میں ریلیٹ کر کے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو تقریباً وہی سافٹ ویئر ہے یا وہی چیز ہے, وہی فنکشن ہے جو میں نے پرسوں بھی کیا تھا, تو لیٹس یوز دا سیم اپروچ. اینالوجیکل ریزننگ آ گئی. اس کے بعد کامن سینس کا ذکر کیا تھا, اور کامن سینس میں چلتے چلتے میں نے ہیورسٹکس کا نام بھی لیا تھا. ہیورسٹکس بہرحال ہمارا بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, آگے چل کے اس کا اور بہت استعمال ہے. پھر ہم نے بات کی تھی کامن سینس تو خیر ہیورسٹک میں آ گئی. پھر ہم نے بات کی تھی مونوٹونک اور نان مونوٹونک کی, ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے. آپ کا ریزننگ تو وہی چلتی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن فرق صرف یہ کہ اب ٹائم کا افیکٹ آ جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ایک وقت پہ ٹرو ہیں لیکن بعد میں وہ ٹرو نہیں رہتی. اس کو آپ نے کیسے اپنے جو ریزولوشن پرنسپل ہے اس میں آپ نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیا وہ جو کنکلوژن پہلے ٹرو تھا اور 2 گھنٹے کے بعد ٹرو نہیں ہے تو اب آپ اس کو نئے کنکلوژن کو ریموو کریں گے, نہیں کریں گے, اینڈ سو فورتھ. مونوٹونک یہ کام کرتا ہے کہ ایک دفعہ جو آپ نے کنکلوژن لے لیا وہ کنکلوژن ٹرو رہے گا, ٹائم کا اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا, وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہی کنکلوژن پہ قائم رہے گا. نان مونوٹونک یہ کہے گا کہ اچھا بھائی اب چونکہ صورتحال بدل گئی ہے, بجائے اس کے کہ میں ابھی آگے چلوں پہلے یہ دیکھ لوں کہ میں نے جس بیسس پہ کام شروع کیا تھا کیا وہ فیکٹس بھی درست ہیں یا نہیں ہیں, تو وہ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سنکرونائزڈ ان اے وے رکھنے کی کوشش کرے گا. ٹروتھ مینٹیننس سسٹم وہ ایک اپنے پاس رکھے گا. یہ ہے مونوٹونک اور نان مونوٹونک. اس کے بعد ہم نے پھر لاجک کی بات کی اور رولز آف انفرنس تھے
جس میں ہم نے کہا کہ جناب لاجک کے اندر ہم نے 3 یا 4 جو انفرنس رولز ہیں ان کو ہمیں ایک ریفیوٹیشن پرنسپل کا ایک ہی رول بنا دیا اور کہا کہ اگر لاجک میں آپ نے کام کرنا ہے, آپ کے پاس کوئی اسٹیٹمنٹس ہیں, اگر آپ ان کو CNF میں کنورٹ کر دیتے ہیں کنجنکٹیو نارمل فارم اینڈ آف اورس, تو آپ کے لیے اس کو ریزالو کرنا آسان ہے, بجائے اس کے کہ آپ 4 رولز کو ہر جگہ اپلائی کریں, آپ ایک ہی رول کو بار بار اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم نے کنٹرولنگ میکنزم یہ دیا کہ اگر آپ نے وہ رول اپلائی کرنا ہے اور آپ کے پاس تعداد بڑھتی جا رہی ہے, ڈیٹا بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کو کنٹرول کرو کہ ایسا ایکسپریشن اٹھاؤ جس میں لٹرلس کم سے کم ہوں. دوسرا یہ کہ ایسا ایکسپریشن اٹھاؤ جس میں وہ جو آپ نے اسیوم کیا تھا نیگیشن آف یور پروف, یعنی ناٹ ایس یا ناٹ آر جو بھی آپ کہہ رہے تھے, ان ایکسپریشنس پہ بار بار اپلائی کرو اس رول کو. تو یہ اس سے آپ ہو سکتا ہے اپنی سرچ کو کنکلوڈ یا جلدی پہنچ سکیں. تو یہ ساری سمری ہے جناب ہماری نالج ریپرزنٹیشن اینڈ ریزننگ KRR کا. آج ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اس کی بلڈ اپ انشاءاللہ اگلے لیکچر سے شروع کریں گے جس میں ہم ایکسپرٹ سسٹمز کا ذکر کریں گے. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. AI کی پریکٹیکل اپلیکیشن ایریاز میں 2 ہی چیزوں پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے, ایک ایکسپرٹ سسٹمز اور ایک نیورل نیٹورکس. یہ دونوں ہی ہمارے آئندہ جو ہم آ رہے ہیں کورس اس کا بہت امپورٹنٹ چنک ہے. آئی ہوپ دی انٹرسٹ ول بی کیپٹ لائف. ہم آپ کو موقع دیں گے اس کے اندر پروگرامنگ کرنے کا. اس پہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.